لو سنو میں تمہیں یہو جی درویش کی گل سناواں. حضرت ابراہیم ابن ادہم اللہ کا ایک ولی ابراہیم ابن ادہم آپ بادشاہ دے پتر سن تے بادشاہ سن. ایک بڑی شاید ہف تکلیم کی بادشاہی بادشاہ سن. راتی اپنے آپ کی عادت یہ سی کہ نرموں خدا اینے نازک مزاج چھڑ بادشاہ کے جڑے مزاج ہوتے ہیں. عادت یہ سی کہ روزانہ انہوں نے بستر اتنے ایک نوکرانی مقرر سی اور کچھ مالی مقرر سن. مالی باغ وچوں پھل توڑ کے لیا سن تے او نوکرانی بادشاہ کی مسحری اتنے بادشاہ کے پلنگ اتنے روزانہ 1.25 من پھل بچھا چڑھتے. تازہ پھل 1.25 من تازہ پھلاں دے اتنے ابراہیم ابن ادہم سوندے ہوندے سن. ایہو جہا نازک مزاج بادشاہ ابراہیم ابن ادہم. فرید الدین اتار تذکرۃ الاولیاء وچ لکھتے ہیں وہ بیچاری نوکرانی محل کی خاتمہ جڑی سیج بچھان اتنے معمور سی. انہیں سوچیا روز نویاں پھلاں تے سوندا ہے بادشاہ تے میں سیج تیار کرنی ہاں تے پھل بھی بچھاندی سی. دل چ خیال آیا سو میں بھلا یہاں تے سو کے ویکھاں یہاں دی لذت کی ہے. ایویں خیال آ گیا بیچاری کو ویکھاں تے صحیح یہ مزہ کی ہے. وہ 1.25 من پھلاں دی سیج بچھا کے وہ بیچاری کنیز نوکرانی پلنگ اتنے لیٹی ساری دیہڑی کی تھکی ٹوٹی سی بیچاری کام کر کر کے تے پھلاں دا نرم بستر تے خوشبواں. فرید الدین اتار فرماندے نے اور نوکرانی بیچاری لیٹی جس لیے تو گہری نیند آ گئی لیٹتے ہی سو گئی پھلاں دی سیج تے سو گئی. بادشاہ دا وقت آیا جدوں سون دا او ساری دیہڑی دی تھکی ٹوٹی کروٹ بھی نہیں بدلی جس طرح لیٹی ہے لیٹی ہوئی کوڑی نیندے سو گئی. اس بیچاری نو پتہ ہی نہ رہا کہ میں بادشاہ دی سیج اتنے لیٹی ہاں گستاخی پئی کرنی ہاں. بادشاہ جدوں سون آیا ابراہیم ابن ادہم نے ویکھیا ٹگے دی نوکرانی میری کنیز انہیں ہمت کیتی ہے بادشاہ دی مسحری تے لیٹی ہے گستاخی کیتی سو. اسی وقت بادشاہ نے تالی بجائی جلاد آیا. جلاد نے آخیا جناب کی حکم ہے. ابراہیم ابن ادہم کہنے نے حکم ہے وے گستاخ کنیز ہے اس نے بادشاہ دے بستر سے لیٹ کے توہین کی ہے. اینو بالاں تو پھڑ کے کھچ کے پلنگ تو تھلے اتار. ایک درے مارن والے نو بلا درا مارن والا آ گیا. کنیز نو بالاں تو پھڑ کے کھچ کے پلنگ تو تھلے اٹھایا گیا. پلنگ تو تھلے کنیز ڈگی ڈگدے ہی جدوں آنکھ کھلی خیال آیا میں پابندی نہیں کیتی میں بادشاہ دی سیج اتے لیٹ گئی ہاں. ڈر گئی گھبرا گئی. فرید الدین اتار فرمانے نے بادشاہ نے آخیا اینو درے تے درا مارنا شروع کرو. انہیں اینی جناب انہیں تجاوز کیتا ہے بادشاہ دی توہین کیتی ہے. درے تے درا پینا شروع ہو گیا مار پینی شروع ہو گئی پٹائی شروع ہو گئی درے تے درا پیا وجدا ہے. فرید الدین اتار فرماتے نے وہ کنیز بچاری درے کھاندی ہے تو چاہیے نا بھی درا کھا کے روئے یا چیخ مارے. ادھر درا پہنتا تو کنیز اگوں ہسن لگ پی کھائی مار کھائی جاتی ہسی جاتی ہے. بادشاہ ہو تیش آیا حکم دیتا ہے بڑی گستاخ ہے کہ سزا بھی ملتی بجائے توبہ طائب کرن دے معافی منگن دے کو ہس کے کوئی دوبارہ تمسخر اڑا رہی ہے اور مارو. چوں چوں ترے پہنتے نے کنیز ہستی جاتی ہے. بادشاہ نے جلاد روکیا خیر سے جا یہ خبیثہ تو پوچھنا تو صحیح ہسنی کیوں ہے نارے جرم کیتا ہی نارے سزا بھی ملتی ہے تو دنیا کٹ نہیں. بادشاہ نے پوچھا کنیز دس سزا تین ملتی پی ہے ترے کھان دیں گے روڑ کا مقام ہے یہ ترے یہو جہاں جڑے نو پہلے تو وہ چیقاں نکل جاتی تو عورت ہو کے ہسن نہیں ہے. کنیز آخر لگی بادشاہ سلامت میں آئے تھے جڑا ہسنی کیوں گیا میرے پوچھو کہ بھائی کیوں ہسنی. والد صاحب نے اس روایت کا پنجابی ترجمہ کیا درے کھا کے ہسنی کیوں اس دا راز بتائی بولی شاہ کھول کے سن لے دل دیا کنا تائی. میں تینوں بادشاہ دسا واقعی روڑ دا مقام ہے ہسن دا مقام نہیں پر میں ہسنی تا پئی ہاں
دو کڑیاں میں ستی اس تے اتنی آفت پائی تے حشر کی ہو سی جس دا جس نے ساری عمر لنگھائی. گلا بھی دن کے طریقے کھولنے والی دو کڑیاں میں ستی اس تے اتنی آفت پائی حشر کی ہو سی اس دا جس نے ساری عمر لنگھائی. سوچ بادشاہ چند لمحیاں واسطے میں اس سیج تے ستیاں مینوں تریاں دی صدا پئی ملدی ہے. تو اپنا سوچ تو تے ساری عمر دے تے سون دے ہیں. یہ رب کنیاں گلا. اچھا گل اس واقعے میں طے کرنا. آدم علیہ السلام نے حالانکہ گناہ نہیں ساڈا ایمان ہے. گناہ اس وقت نہیں. قرآن کے اللہ نے فرمایا لم نجد لہ اسما. آدم کی اٹینشن نہیں سی, نیت نہیں سی. لیکن ایک ہوں قتل عمد. قتل عمد کی پستول لے کے بندہ بیٹھا ہے کہ میرا دشمن آئے گا, انہیں ادھروں کی لنگنا ہے, میں وہ فائر کرنے تے ہلاک کرنا ہے. ارادے نال بیٹھا ہے, پستول لے کے بیٹھا ہے, آندا ہے وہ دشمن کو گولی چلا کے. یہ قتل عمد, ارادتاً قتل کرنا. ایک تسی کار ہوتے جا رہے ہو, ارادہ تہاڈا کوئی نہیں, بس اتفاق ہو گیا ایکسیڈنٹ کے لیے. بچہ ایک آیا دوڑتا سڑک کراس کرتا, وہ گڈی کے تھلے آ گیا, بچہ مر گیا. حالانکہ موت اتنے بھی آئی ہے تے گولی چلانے والے نے بھی موت آتی, لیکن دونوں سزاواں وچ فرق ہے. ایک قتل عمد ارادے نال قتل کرنا, ایک ایسا قتل ہے جب تہاڈا ارادہ نہیں سفل ہو گیا. ایمان نال دسو دونوں کی سزا ایک ہوئے گی نہ. جن نے جان بوجھ کے قتل کیتا ہے وہ سزا موت ہے, تے جی گڈی تھلے آ گیا انہوں سال 2 سال جرمانہ یا کچھ پیسے جرمانہ ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے جڑا کنک کا دانا کھاتا وہ انج ہی ہے جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, قتل عمد نہیں. قرآن چ اللہ فرماتا لم نجد لہ عصما. آدم کی اٹینشن نہیں تھی. سوچ کے آدم علیہ السلام نے ارادے نال نہیں غیر ارادی طور پہ کنک کا دانا کھادا تے سزا پائی, وردی بھی لے گئی تے جنت تو تھلے آ گئے. اپنا سوچ تو جو کچھ کرنا ہے ارادے نال کرنا ہے تے نیت نال کرنا ہے. دو کڑیاں میں ستی سی تے اتنی آفت پائی تے حشر کی ہو سی اس دا جس نے ساری عمر لنگھائی. کنیز دے دل وچوں آواز نکلی, بادشاہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. بادشاہ نے آخیا اینوں سزا دینی بند کر دو, اینے جرم نہیں کیتا, ابراہیم ابن ادہم تے احسان کیتا ہے. اینے میرے دل دیاں کھڑکیاں کھول چھڑیاں نے. ابراہیم ابن ادہم نوکرانی دا جواب سن کے بادشاہ وقت سن اسی وقت استعفا لکھیا, مستعفی ہو گئے. فرمایا میں آج تو بادشاہ نہیں. اپنا جو وزیر اعظم سی انہوں بلایا, اپنے سر دا تاج لا کے ابراہیم ابن ادہم نے وزیر دے سر پا چھڑیا. انہوں نے کہا بھائی میں بادشاہ نہیں. تو وزیر اعظم کہتا ہے حضور کی خطا ہوئی ہے, کیوں بددل ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا بس مینوں سمجھ آ گئی ہے, اے دنیا جگہ لگا دل لگان دی جگہ نہیں ہے تے عبرت دا تماشا ہے. دنیا تماشا گاہے عبرت ہے, دل لگان دی جگہ نہیں. تاج اتار کے ابراہیم ابن ادہم نے وزیر اعظم دے سر تے رکھیا, کنیز نو آزاد کیتا. ابراہیم ابن ادہم بادشاہیاں چھڈ کے جنگلاں وچ نکل گئے. اللہ اللہ دا ورد کردے نے, سوچتے نے ایک لمحے دی زندگی ہے, ایک لمحے دے جرم دی سزا نہیں ملی ہے. میں تے ارادتاً ہمیشہ جرم کرنا خطاواں کرنا, اللہ ہونے مینوں کنیاں سزاواں دے گا. دنے راتی ابراہیم ابن ادہم جنگلاں وچ روندے نے, اپنیاں خطاواں دیاں معافیاں منگدے نے. اللہ تعالیٰ دا اینا ذکر کیتا, اینی توبہ کیتی, اینا اللہ نو یاد کیتا کہ خدا نے ابراہیم ابن ادہم نو اپنا ولی بنا لیا. ولی بن گئے. فرید الدین اتار فرماتے ہیں او وزیر اعظم
جڑا بادشاہ دا محتاط ہوندا سی تے ہن تاج پی گیا بادشاہ بن گیا وہ شکار کھیڈدا کھیڈدا جنگل وچ آیا جنگل وچ ویکھیا کہ ایک ندی دے کنارے تے ابراہیم ابن ادہم نے اپنا قمیص مبارک لا کے تے سوئی نال ابراہیم ادم اپنا کرتا پہ سیندے نے وزیر اعظم نو خیال آیا دیکھو اور یہ دماغ کو کی ہویا ہے چل گیا دماغ بادشاہیاں چھڈ کے مجنون ہو گیا جنگل چ آ گیا دیکھو بادشاہی گئی تے عقل بھی گئی یہ دیکھو اپنا پاٹا کرتا سین دیا یہ بادشاہی چھڈ کے کی ملیا ابراہیم ابن ادھر وزیر نے گل سوچی تے یاراں نال کیتی فرید الدین اتار فرمانے نے ابراہیم ابن ادہم نے اپنی سوئی انج کڈ کے نا تے پانی وچ سٹ دتی تے پانی وچ سٹ کے آخیا مچھیو میری سوئی ڈگ پئی ہے میری سوئی واپس کرو وزیر اعظم نے سنیا نہ چلو ہن تے یقینی گل ہے کہ بادشاہ کا دماغ بھی چل گیا جی مچھیاں پہ کہنا مچھیو میری سوئی واپس کرو یہ کوئی داستان نہیں کہانی نہیں یہ مولانا روم نے بھی مسنوی درج فرمایا ہے اقبال دا پیر و مرشد مسنوی لکھتا ہے انہاں آخیا مچھیو میری سوئی واپس کرو وزیر اعظم کہنے لگا بادشاہ پاگل ہو گیا جے یہ دماغ بھی چل بسیا ہے لیکن رومی کہندے نے کہ 100,000 ماہی یہ اللہ ہی یہ 100,000 ماہی یہ اللہ ہی یہ وزیر اعظم نے دیکھا ابراہیم ابن ادہم نے جدو آخیا میری سوئی واپس کرو وزیر اعظم دیا نگاہاں نے دیکھا کہ ہزاراں کی تعداد وچ مچھیاں پانی دی سطح تے ابریاں ہر مچھی دے منہ وچ ایک ایک سونے دی سوئی پھڑی ہوئی سی 100,000 ماہی یہ اللہ ہی یہ اور سوزنے سر کر لبے ہر ماہی یہ ہر مچھی دیا لباں وچ زبان وچ منہ وچ ایک ایک سونے دی سوئی پھڑی ہوئی ہے تے مچھیاں گویا ابھر کے کہندیاں نے ابراہیم ابن ادہم تسی تے ایک سوئی پہ کہندے ہو اسی ہزاراں سوئیاں لے کے آ گئیاں وا ابراہیم ابن ادہم نے پچھا منہ پر کہا کہ او وزیرا اج میرا مستعار تاج پا کے بڑا عقل مند بڑی پھرنا ہے تو آخیا پاگل ہو گیا ابراہیم ادم فرمانے نے او وزیرا اگے میں انساناں تے حکومت کرنا سا تے جدوں دی اپنے رب نال یاری لائی ہے میں تے مچھیاں دا بھی حاکم بن گیا